اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، ہمیں ان فتنوں کی پہچان عطا فرما اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق دے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008، وہ چینل جہاں ہر ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ شعور، سوال اور سبق لے کر آتی ہے۔ آج کی ویڈیو ایک تماشے پر ہے، لیکن یہ تماشا خون سے لکھا گیا ہے۔ یہ سٹیج ڈرامہ نہیں بلکہ انسانی لاشوں کی ہستی ہوئی خبر ہے۔ کیا ہم واقعی جنگیں دیکھ رہے ہیں یا صرف طاقتوروں کے اسکرپٹڈ شو؟ سامعین مکرم، جب اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کے 2 بڑے افراد کو مار دیا ہے تو پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی۔ ایران نے بھی فوراً تصدیق کی اور یوں لگنے لگا کہ تیسری عالمی جنگ بس اب شروع ہونے والی ہے۔ سرخ پرچم لہرایا گیا، بیانات کی گنگر شروع ہوئی، بدلے کے وعدے کیے گئے اور خون کا لہو گرم کیا گیا، لیکن اگلے ہی دن دونوں مقتول زندہ نکلے۔ علی شامخانی مشیر خامنائی زندہ اور جنرل قانی القدوس فورس کے سربراہ ہنستے اور مسکراتے میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ جنگ ہے یا سٹیج پر لکھا گیا کوئی سیاسی ناٹک؟ سامعین مکرم، تاریخ کو دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، 1980 کی ایران عراق جنگ، 1991 کا کویت پر حملہ، 2003 میں عراق کی تباہی جھوٹے ہتھیاروں کے بہانے، یہ سب کچھ کس نے شروع کیا؟ کبھی میڈیا نے، کبھی مفاد پرستوں نے، کبھی نام نہاد اسلامی حکومتوں نے، اور خمیازہ بھگتا فلسطینیوں نے، شامیوں نے، یمن کے بچوں نے، پاکستان، افغانستان اور کشمیر کے عوام نے۔ سامعین مکرم، قرآن پاک کہتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جان لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ۔ سامعین کرام، یہ نفاق کی وہ شکل ہے جو میڈیا، حکومت اور سٹیج پر بیٹھے کھلاڑیوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دن میں شہید ہوتے ہیں اور رات کو پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ڈرامہ صرف وہاں نہیں ہوتا، یہ ہمارے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ لازم ہو چکی ہے، ہم جذباتی ہو کر سوشل میڈیا پر بدلا لو کے ہیش ٹیگ لگاتے ہیں، ہم ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں جن میں مارے جانے والے لوگ اگلے دن زندہ ہوتے ہیں، تو آخر ہم کس چیز پر مر رہے ہیں؟ صرف ایک لفظ غفلت پر۔ سامعین مکرم، ایران اور اسرائیل کی یہ مبینہ تصادم صرف بیانات کی جنگ ہے۔ اصل جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ اصل جنگ غزہ میں ہے، اصل شہید یمن میں ہو رہے ہیں، اصل مظلوم شام میں ہے اور اصل محروم کشمیر میں ہے۔ اور یہ جنگ میڈیا نہیں دکھاتا کیونکہ یہ جنگ سچائی کی ہے اور میڈیا سچ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ایران اتنا ہی بہادر ہے تو اسرائیل پر کھلے حملے کیوں نہیں کرتا؟ اگر اسرائیل اتنا ہی طاقتور ہے تو کیوں ایران کے مشیروں کو مارنے کے بعد ڈراتا ہے؟ اگر دونوں دشمن ہیں تو پس پردہ سفارتکاری کیوں چل رہی ہے؟ سامعین مکرم، یہ جنگ نہیں، یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے اور اس میں اصل مر رہا ہے عام مسلمان۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ کب تک ہم صرف مارے جاتے رہیں گے؟ کب تک ہم بدلہ بدلہ کے نعرے لگا کر خود کو فریب دیتے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، ہم ظالم اور مظلوم کی پہچان کریں، خواہ وہ ظاہری مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی تاریخی، فکری اور سچ پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو کشمیر ٹی وی 008 کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف بات نہیں ہوتی، سوچ بدلی جاتی ہے۔ تب تک یاد رکھیں کہ جنگ صرف میدان میں نہیں ہوتی، اصل جنگ شعور کی ہوتی ہے اور جو شعور ہار جائے وہ لاش بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو فکر، فہم اور حق کے راستے پر رکھے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔